الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. اس ایکو میں آپ کو بات سمجھ لگ رہی ہے؟ گونج زیادہ ہے، بعد میں نہ کہیں کہ سمجھ نہیں لگی. دنیا کی متفق علیہ حقیقت جو ہے، جس پہ کسی کو بھی اختلاف نہیں، وہ موت ہے. نہ صرف ہر مذہب بلکہ جو ملحد ہیں، کسی مذہب کو نہیں مانتے، خدا کے منکر ہیں، وہ بھی موت کے منکر نہیں. یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے یقینی بات ہے، سب سے زیادہ ہمارے تجربے سے گزرنے والی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ مریں گے اور مرنے کے بعد اٹھیں گے اور پھر کوئی چیز سمجھ لگے. ہر مہینے کوئی نہ کوئی جنازہ ہوتا ہے، ہم اپنے عزیزوں کو دفن کرتے ہیں، دوستوں کو دفن کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں حویلیاں خالی ہو گئی. صرف 10 منٹ اگر آپ سوچنا شروع کریں، اپنی حویلی سے شروع کریں، اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے زمانے کا بندہ گاؤں میں اب ٹاواں ٹاواں ہی ہے. ساری ان کی اولادیں ہیں. ان کے چہرے سے، فیس فیچر سے ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے یہ کہ فلاں کا بیٹا ہوگا، یہ فلاں کا پوتا ہوگا. وہ نہیں ہے. ہمیں وہاں بڑی تانگ آتی ہے آدھی کی، لیکن اب یہ وہ والی آدھی نہیں رہی، وہ لوگ نہیں رہے، وہ بھری ہوئی گلیاں نہیں رہی، وہ بھرے ہوئے تلے نہیں رہے، وہ گلی ڈنڈا کوئی نہیں ہے، وہ کھیلنے والے، وہ کچھ بھی اب وہ نہیں. کہاں گئے؟ جس طرح آپ درخت اگر اکھاڑتے ہیں تو پنیری لگاتے چلے جاتے ہیں، وہ درخت پرانے کٹتے چلے جاتے ہیں، پنیری بڑھتی رہتی ہے، جگہ خالی نہیں ہوتی. اسی طرح پنیری لگا کر لوگ نکل گئے، بات یہاں ختم ہو جاتی تو بڑی غنیمت تھی. سب نے مرنا ہے. مسئلہ موت کا نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ تو متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس موت کے بعد جو زندگی کا دوسرا اصل اور حقیقی فیز شروع ہوگا، اس پہ کچھ لوگوں کو اتفاق ہے. کوئی نہیں اٹھیں گے، مر گئے تو مٹی ہوگا. اذا كنا عظاما ورفاتا فإنا لمخرجون. جب ہم ہڈیاں کھوکھلی مٹی بن جائیں گے تو کیا ہمیں پھر بنایا جائے گا؟ اس پر اختلاف. تو اگر وہ لوگ جن کا موت کے بعد اٹھنے پر یقین نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کا موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر یقین ہے، دونوں کا عمل ایک جیسا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں یقین ہے اٹھنے کا، انہیں بھی یقین نہیں ہے، گمان ہے. کوئی ہو سکنا جی اٹھ پوی ہے، یقین نہیں ہے. یقین عمل میں جھلکتا ہے، وہ آپ کے عمل میں ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ یقین ہے یا نہیں ہے. وہ لوگ
جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں۔ ام حاسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم۔ یہ لوگ جو بدکاریاں کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو اور وہ لوگ جو برائیاں کر رہے ہیں ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں، سواءً ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں۔ مومن کی زندگی بتاتی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے، کسی حساب کرنے والے پر ایمان ہے، اس کا تول سیدھا ہوتا ہے، ٹیڑھا نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ اس کا خدا دیکھ رہا ہے۔ مسلمان کو فورمین کی ضرورت نہیں ہوتی، سپروائزر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے اقرب شہید سب سے بڑا سپروائزر وہ ہے۔ وَأَدْنَى حفیظ سب سے قریب ترین نگہبان وہ ہے۔ وہ ہندو ہے نا تو وہ اپنا بت ہمیشہ گھر میں بھی رکھتے ہیں، دکان پہ بھی رکھتے ہیں۔ کوئی امیر ہے، سونار ہے، جیولری کی دکان ہے تو وہاں سونے کا ان کا بت ہو۔ غریب ہے تو کوئی پیتل کا، تانبے کا رکھتا ہے، کوئی مٹی کا رکھتا ہے۔ اور اس کے شرم کی وجہ سے وہ پورا تولتے ہیں۔ اور ہمارا خدا تو ہر جگہ ہے نا۔ اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ میری دکان میں ہے تو میں کیسے کم تولتا ہوں، کیسے کم مانگتا ہوں؟ اس کا مطلب ہے گمان ہے، یقین نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ یہ پتہ ہو کہ گاہک دیکھ رہا ہے تو ہم یقین نہیں کرتے، پھر یہ یقین ہو کہ خدا دیکھ رہا ہے تو ہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں۔ ہمارا خدا مسجد میں ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ہم آتے ہیں، چوم چاٹ کے چلے جاتے ہیں، اسے گھر نہیں لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ کار ٹر گیا تو پھر مسئلہ بن ویسی۔ وہ اولڈ ہوم جو ہوتے ہیں نا جہاں پہ بوڑھوں کو چھوڑ آتے ہیں، آپ کے یہاں الحمدللہ ابھی تک یہ رواج کام ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، عرب ممالک میں بھی، گلف میں، وہاں وہ بوڑھوں کو اسپتالوں میں جو وارڈ بنا ہوا ہے وہاں چھوڑا تھا۔ وہ بیچارے ترستے، ہر بار کہتے ہیں گھر لے چلو، میرے پوتے کے پاس، میری پوتی کے پاس، میرے نواسے کے پاس میں دیکھنا ہے۔ ہم آتے ہیں نا، آپ کو مل جاتے ہیں، سیب 2-4 درجن رکھ جاتے ہیں اور فروٹ رکھ جاتے ہیں، بس ہو گیا۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم 3 سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے، چوتھا وہ ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم 5 نہیں ہوتے، چھٹا وہ ہوتا ہے۔ وهو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو۔ اب خدا تو ہوتا ہے ہر جگہ، لیکن اس کی ماہیت کا احساس کوئی کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ ہے۔ وہ ہر جگہ، وہ کافروں کے ساتھ بھی ہے، ہر انسان کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 5,60,000 بنی اسرائیلیوں، جب انہوں نے یہ کہا کہ انا لمدرکون، سامنے دریا ہے، پیچھے فرعون آ گیا ہے، ہم تو مارے گئے، پکڑے گئے۔ اے موسیٰ، کیا مرنے کے لیے مصر اچھی جگہ نہیں؟ اتھے ہی آگے مروانا سی؟ فرمایا کلا
انا معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، تم نہیں محسوس کرتے لیکن مجھے معلوم ہے کہ رب یہاں ہے، ہمارا یہ انجام نہیں ہو سکتا۔ کلا انا معی ربی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا رہے تھے، انہوں نے ایک چرواہا دیکھا تو امتحان لینے کے لیے اسے کہا کہ بھائی ہمیں ایک بکری چاہیے، دے دو، کاٹ کے پیسے لے لو، ذبح کر کے دے دو۔ اس نے کہا یہ میری بکریاں نہیں ہیں، یہ تو مالک کی ہیں، میں صرف چرانے والا ہوں۔ ان کا مالک کو کیا پتہ چلے گا، وہ یہاں تھوڑی کہہ دینا بھیڑیا لے گئے، پگیاڑ پہ انہوں نے کہہ دینا پگیاڑ لے گئے، اسے کیا پتہ چلے گا۔ اس نے پوچھا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہتا ہے اس کی کہ جواب دے سا أَيْنَ اللَّهُ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پلٹے تو رستے میں بار بار دہرا رہے تھے کہ دیکھو ایک بکریاں چرانے والا، اس کے تقوی کا یہ عالم ہے کہ وہ خدا کو وہاں محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے أَيْنَ اللَّهُ، بکریوں کا مالک تو غائب ہے لیکن میرا مالک تو یہاں موجود ہے نا، أَيْنَ اللَّهُ۔ آپ نے وہ بکریاں بھی خریدی، وہ غلام بھی خریدا اور اس کو دے دی بکریاں آزاد کر کے، جا موج کر۔ اللہ کہاں ہے؟ نماز بھی پڑھنی ہے، عصر کی نماز میں وضو کیا ہے، عصر پڑھی ہے، تو پھر کسے نہیں فضل کب کا ڈنگروں کی پائی ہے تو اس سے وضو چاہ کر مغرب پڑھی۔ فَأَيْنَ اللَّهُ، نکی جی آواز نکلا تو وضو ترٹ میں نہ، تو گڈیاں کپ کے پا آئے ہیں تو وضو کوئی نہیں ترٹا ہے۔ أَيْنَ اللَّهُ، اللہ کچھ ہے حال سیدھی نہیں، ٹریکٹر والے کو بننے تے چڑھا کے مروانا ہے کراوا دوے نے زمین کپا، کتنی بوریاں ہو سن یارا، اسے ایک بوری ہو ویسی ہو جڑیاں 20 کمائیاں نہیں لال نہیں وہ بھی حرام ہو گئی ہیں۔ اللہ نبیاں کی آخیا سی یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ہمارا فیول ہی خراب ہے، رزق ہی حرام ہے، نماز پڑھو یا تہجد پڑھو یا اشراق پڑھو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے، پاؤں پر دھول ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے پرانے ہیں، برے حال ہیں، اور وہ آ کے بیت اللہ میں کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے لبیک و سعدیک، تمہیں بھی خوش آمدید اور خوش رہو، سعدیک تیری سعادت ہے کہ اللہ نے تمہیں قبول کر لیا۔ حضور نے فرمایا اب اللہ اس کو کیسے کہے لبیک و سعدیک، ملبسہ حرام، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، وَمَأْكُلُهُ حَرَامًا، اس کا کھانا پینا حرام، وَمَشْرَبُهُ حرام، كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل کرنے، نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتے آپ، یہ حلال وضو ہے ہر عبادت کا، چاہے وہ حج ہو چاہے وہ نماز ہو، بغیر وضو کے نماز ہوتی ہے سب کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے حلال کے بغیر کوئی عبادت بھی نہیں ہوتی چاہے وہ رسول کرے۔ کہ جب تک ہمارا ایمان ہمارے سوشل رویوں میں ریفلیکٹ نہیں ہوگا تو داڑیاں ناب کر جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یخادعون اللہ وہو خادعون، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔
اور اللہ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کا دھوکہ دینا کیا ہے کہ وہ گناہوں پر گرفت نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہے، پھر جا تم بھی سمجھو کہ ہم نے بڑی جناب علی وہ نیکیاں کر لی ہیں پہاڑوں کے حساب سے، اتنی تسبیحات، اتنے اذکار، ایک دفعہ پڑھو تو اتنا اجر ہوتا ہے۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، آخر میں پتہ چلے گا کہ اللہ نے وہ ساری ضبط کر لی ہیں بحق سرکار۔ پاسپورٹ جب جعلی ثابت ہو جائے تو اس پر لگے ہوئے اصلی ویزے بھی جعلی ہو جاتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ایمان پر سوال اٹھ گیا تو عمل تولنے کی باری نہیں آئے گی۔ تو موت پر ایمان سب کو ہے، موت کی تیاری کون کرتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، سوال یہ ہے۔ اور یہ پتہ بھی کوئی نہیں ہے کہ کس نے پہلے مرنا ہے کس نے بعد میں مرنا۔ آنے میں ترتیب ہے کہ پہلے دادا آئے گا، پھر باپ آئے گا، پھر پوتا آئے گا، پھر پڑپوتا آئے گا، یہ ترتیب ہے۔ مرنے میں کوئی ترتیب نہیں، دادا بیٹھا رہتا ہے، پوتا مر جاتا ہے، بیمار بیٹھا ہوتا ہے، صحت مند مر جاتا ہے۔ موت کا وقت نہ معلوم ہونا اصل میں یہ بات واضح کرتا ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ہم لگی بات، موت کا وقت مقرر نہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، سوتے میں آ سکتی ہے، جاگتے میں آ سکتی ہے۔ موت ہم نے اپنے مینو میں تو نہیں لکھی ہوئی نا۔ ہم جب دلتالا جاتے ہیں سودا لینے کے لیے تو واٹس ایپ پہ اپنے لکھ لیتے ہیں، لسٹ بنا لیتے ہیں، یہ رسم یا آنیاں دیں، وہ بجلی سونے چیزیں، پوری لسٹ بناتے ہیں، اتنے موت رکھی ہے بچ۔ میں دلتالا مر بھی سکنا، اصل کتنے ساتھی مرے نہیں، کوئی گڈی تھلے آ گیا، کوئی ٹرک تھلے آ گیا، کرتا ہے تو موت نال کن کے گئے انہوں نے مینو چی نہیں۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تساں دی ڈیوٹی نہیں، یہ موت دی ڈیوٹی ہے کہ تساں کی آ کے ملاقات کرے، ہاتھ ملائے چل۔ اس وقت ضرورت اس چیز کی ہم اس احساس کو جانیں کہ موت ہماری دولت کے ساتھ نہیں لکھی ہوئی۔ اس بندے کا 2 کروڑ ہے تو 2 کروڑ ختم کرے گا تو مرے گا، تو بندہ بڑا خوش ہو جائے، زیادہ پیسے اکٹھے کرو یار لمبی زندگی میں سے۔ ایسا نہیں۔ یحسب ان مالہ اخلد، اللہ پاک نے فرمایا انسان کی نفسیات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو خلود عطا فرما دے گا، اس لیے اکٹھا کرتا ہے کہ جتنا زیادہ اسی اتنا لمحہ جی سان۔ ایسا نہیں، پڑا رہتا یہ ہمارا نہیں ہے جو اکٹھا کر رہے ہیں، ہم تو مزدور ہیں۔ ہوتا ہے نا کسی کے یہاں کے اینٹیں اتارتے ہیں، جب وہ ٹائلیں اتارتے ہیں، سنگ مرمر اتارتے ہیں، تو اگر وہ مزدور خوش ہونا شروع ہو جائے یہ میرا تو ایسا نہیں ہے، وہ تو اس کا ہے، تو مزدور ہے، ٹرالی خالی کرتا اپنا پکڑ ٹٹور، یہ ہمارا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرے پیسے۔ مال کیا ہے تمہارا؟ ما لبستا و افنیتا، جیڑا تو پا کے دا تے پرانا کر چھڑائی، پھاڑ چھڑائی، ہنڈا کے دئی، و اکلتا و افنیتا، کھا دئی تے اگلے دڑ سویرا کٹ چھوڑے، بس وہی کرنا۔ وہ صد اس کو صدقتا، اس کو صدقہ کر دیا، وہ ابقیتا اور بچا لیا۔ مال کہنا کیڑا ہے؟ کپڑا پائی پھاڑ چھوڑی، کھا دئی تے کٹ چھوڑی، صدقہ کیتے تے بچا کے دئی، او کہنا مال۔
جو اس کے بعد اٹھنے والی زندگی ہے اصل زندگی. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی ہر ایک کو نہیں ملے گی. دنیا میں تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ثابت کرو کہ تم وہ ہمیشہ کی زندگی لینے کے قابل ہو. تو تمہیں اسی طرح دی جائے گی جس طرح ٹرافی دی جاتی ہے. ورلڈ کپ کھیلنے کتنی ٹیماں آنیاں جڑا ثابت کرنا اسے کہ یہ دنیا تسا انما الحیات الدنیا لعب و لہو. یہ بھی انجے یہ کھیل ہے جتسو تے ٹرافی مل سی. ہارنے والے واسطے نہیں. جو اس زندگی کی قیمت دے گا اس کو ملے گی. دنیا میں یہ جو چھوٹی سی ملی ہے یہ سیمپل ہے. آپ کو پتہ نا وہ جو مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ پہلے آپ کو سیمپل لا کے, ڈاکٹروں کو بھی سیمپل دیتے ہیں ناٹ فار سیل. شاپنگ مال میں جائیں تو کوئی ٹکے بنا کے کھڑا ہوتا ہے یا کھڑی ہوتی ہے, کوئی کیا چیز ہے, وہ اسپرے والے آپ کو مار کے سنگاتے ہیں, پسند آئے تو ہوں خریدو. اللہ پاک یہ زندگی اس لیے دی ہے اس نے کہ جو چنگی لگی ہے تو ہوں پھر وہ خریدو جو ہمیشہ ہمیشہ. اساں سیمپل تے ہی کام چلان لگے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. وہ جڑی ہے جان تے مال نے بدلہ خرید سو تامل سی. یہ تفریح لب گئی نا, نہ ابے پیمنٹ کی تھی, نہ اما کی تھی, نہ تساں کی تھی. کار جانتے ہو یہ تفریح ہوا کام. یہ سیمپل ہے. اگر یہ اتنی عزیز ہے کہ مرنے پہ دل نہیں کرتا تو یہ سوچو وہ کتنی عزیز ہو. آنکھیں کھولو, لوگ کہتے مر گیا, مر نہیں گیا. اس کے بعد اگلا میچ, اگلی زندگی, اگلی حیات. اصل موت کے مسافر ہو, عدم کے مسافر ہو. ہوشیار جو سمجھتے ہو عدم ہمارا وجود مٹ جائے گا, جو یہ سمجھ رہے ہو کہ مٹ جائیں گے, ہوشیار زندگی راہ میں کھڑی ہوگی. اب پٹسو تو وہ زندگی سامنے کھڑی ہوگی قیامت علیہ جائے. اس نے پچھتا ہے کاش ہم نے. اس دن انسان کہے گا سورہ الفجر میں یومئذ یتذکر الانسان. اس دن انسان کو گل سمجھ لگ جائے گی وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ. مگر ہن کیا فائدہ اس یاد کا, اب سمجھ بھی گئے ہو تو کیا فائدہ. یقول یا لیتنی قدمت, اے کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا. قدم کس کیا نے, اسٹیپ فارورڈ, اگے. قدم تو لحیاتی, مجھے اسی پتا ور اتنے بھی یہ مربے تے ماڑیاں تے کیلے تے سارا کچھ ہے برائے فروخت ہے تے اسو تے جمع کرا چھوڑارنا. وہ کتنا منگنا یار تساں کو 100 کی 2.5 روپے چاڈستان میں موج مارو, وہ 2.5 بھی نہیں دیتی. کھانے سے منع نہیں کرتا کلو واشربو, منڈ کے کھاؤ, رج کے پیو. ولا تسرفو, مگر اسراف مت کرو. جتنے نہ ڈھڈ بھرن ہونا اتنے نہ کرو. تو باقی غریباں کی دیو جنہاں نہ تساں نے مال چ رکھ کے اس امتحان کی دے, وہ تساں نہ نہیں ہے. وہ باپ جاتا ہے یا ماں جاتی ہے کہیں تو جو بڑا بیٹا ہوتا ہے نا جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ سمجھدار ہے, اس کو وہ 20, 50 یا 30 روپے دے گا. ہمارے زمانے میں تو روپیہ بھی کافی ہوتا. میں چوانی بابا شکمال والا جڑا میلہ ٹپایا ہے, چوانی نہ دوانا ملنا جی رام نال کہنے کے بیٹھ کے کھا. اب تو 50, 100 کوئی بات. وہ اس بڑے کو دیتے تھے نا نکیاں کی بھی دے چھوڑی ہوتی, انہیں اعتبار کیتا وہ سیانا ہے. اب وہ بڑے والا سارا کھا جاتا ہے. کیا کہتا ہے کہ جی اللہ امی کی تساں پر اعتبار ہوا تھا تساں کی دے کے بن جائے میں کی کیوں دیتا سا. اللہ تعالیٰ نے اعتبار کر کے امیروں کو دیا ہے
کہ غریبوں کا خیال تم نے کرنا ہے، وہ مجھ سے مانگیں گے، میں انہیں تمہارے گھر بھیجوں گا، میرے بھی ہاف پہ تم نے انہیں دینا ہے، ان کا تمہارے مال میں رکھ کے تمہارا بھی امتحان ہے، ان کو غریب بنا کے ان کا بھی امتحان ہے۔ اب تم سارا کھا جاتے ہو، تم بھی سوچ رہی ہے کہ تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا سوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس بمؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے، الذی یأکل الذی یشبع، جڑا نکا تک بھر کے کھا کے نے، وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اللہ کی قسم وہ مومن ہے۔ ان نمازوں کدھر گئی ہوں؟ قیامت کا دڑ ہے، اپنی امت نے کیس حضور پیش کرنے، اہل مد جس کا جو قاضی کو فائل پکڑاتا ہے، نبی نے اپنے ہر امتی کی فائل رب کے سامنے رکھنی ہے فیصلے کے لیے۔ نبی کہہ دے لیسا بمؤمن، اے اللہ یہ مومن نہیں، اب فائل میں کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ، پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ کون بدبخت ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص کے شر سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ تو صاحب پہ آیت الکرسی والی چادر پاؤس، 40 دیڑے سے بندے بھالو اس قبرہ پر، یہ ریگنگ نہیں ہو سکتی۔ رب قیامت کے دن مومن تسلیم کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کفیل بنیں گے، ہاں میرا امتی ہے تو بات چلے گی۔ دیکھیں پڑوسیوں کو ہم سب سے زیادہ تنگ کرتے ہیں، غریبوں کا حق ہم کھا جاتے ہیں ہمارے مال میں، آپ کے عزیزوں کا، یار دوسرے تو باہر تو غریب ہو تو الگ ہے، برادری میں غریب ہوتے ہیں، بچے کی شادی ہے اس کی کوئی نہیں کہتا بھائی 5,000 10,000 20,000 سے آ دیو یار، منگے بغیر جو رشتہ دار کی، کیوں کہ اس نا حق ہے، تو سنا احسان نہیں۔ یہ ساریاں سوچاں سوچو، عمل کرو تو پتہ لگ سی تو سنا موت پر ایمان ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میری اولاد کو بھی اور آپ حضرات کو بھی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔